اللہ کے حکم کے بعد اگر مگر کرنا شرک ہے، جیسے کہ اپنے آپ نے پہلے بتایا تھا اگر مگر، تو میں نے جب کہا جو تفصیل بتائی ہے اگر مگر صرف نہیں بلکہ یہ کہا کہ اگر واقعی اللہ کے حکم کے بعد کوئی شخص کسی اور کی بات مان رہا اللہ کا حکم چھوڑ کر کے، تو اللہ کو وہ اللہ کا شریک اس کو بنا دیا، کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا اور وہ اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اب اگر جاہل ہے تو اس کا، اور مجبور ہے تو اس کا الگ حساب ہے، لیکن جان بوجھ کر کے جو آدمی بے شک یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی مطلق اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یہاں تک کہ رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو لینے کو ابن قیم نے واضح طور پر اعلام الموقعین میں شرک کہا ہے۔ میں نے یہ تفصیل آپ کو کہی ہے۔ پر شیخ، آپ کا سوال ہے، پر شیخ اگر کوئی اگر مگر کہتا ہے اللہ کے حکم کے بعد بغیر علم کے یا بغیر مانے، تو کیا یہ شرک ہے؟ کیا مانا؟ اگر مگر کرتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے بعد بغیر علم کے، تو میں نے پہلے کہا کہ یہ بغیر علم کے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر اس کو علم نہیں پہنچا ہے، لیکن ایسا علم جو ضروری ہے اس کو سیکھنا بھی چاہیے، گناہ گار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ جہالت کی بنا پر اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ اور اگر بغیر مانے یعنی علم ہے لیکن نہیں مان رہا ہے، تو یقیناً اس کو شرک کا حکم دیا جائے گا۔ اور اگر اس سے، جیسا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کے حکم کو صحیح مانتے ہو، تمہارا کیا عذر ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ صحیح نہیں مانتے ہیں تو کفر لازم آتا ہے، اور اس سے توبہ لی جائے گی، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ علماء کا فیصلہ اس پر ہے۔ اور اگر یقیناً کوئی عذر ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ اس کا دل بھرا ہوا ہے لیکن مجبوراً کوئی کفر کا کلمہ بھی بولنا چاہے، بولنے پر مجبور کیا جائے تو بول سکتا ہے۔